میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بیدہی بحرن، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، اس پتھر سے وہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے سر اس کا پھٹ جاتا ہے، بھیڑا نکل جاتا ہے، چیخ چلاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پتھر روکتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے پتھر لانے جاتا ہے، پتھر لے کر کے آتا ہے، ابھی لے کے آیا ہی ہے، اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے، بار بار یہی عذاب سے ہو رہا ہے، بار بار سر کو پھاڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ، یہ کون آدمی ہیں جن کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے کہ بار اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، بڑے پتھر سر کو جو اس کو پھوڑا جا رہا ہے، کون آدمی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز سویا رہتا ہے، فرض نماز سویا رہتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز وقت ہو چکا ہے، نماز کو آؤ، اے لوگو کامیابی کے لیے مسجد میں آؤ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز کو آؤ، کامیابی کا آؤ۔ وہ سنتا ہے، اس کے کان میں مؤذن آواز جاتی ہے، لیکن اس کے کان کو جوں تک نہیں ریگتی، تھوڑا احساس نہیں ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، پڑا رہتا ہے۔ لیکن مانتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کا جو ایسا کر رہا تھا، جو ایسا کر رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کے کان میں فجر کے مؤذن کی آواز جاتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو سنو تو صحیح، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن کہتا ہے، اس کے کان میں آواز آتی ہے، لیکن اس کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، مسجد کو نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے وعدے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا۔ نماز تو مومن کا معراج ہے، نماز تو کفر اور ایمان کے بیچ میں حد فاصل ہے۔ نماز پڑھتا ہے ایمان والی طرف ہے، نماز پڑھتا ہے ادھر ہے، دو آڑ ہے، یہ ادھر نہ پڑھے گا ادھر آئے گا، نہیں پڑھے ادھر جائے گا۔ نماز تو ایک عہد ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اہل مال سے برباد ہو گئے۔ نماز تو وہ چیز ہے۔ اب رسول اللہ وسلم نے جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اب رسول اللہ کی آخری وصیت یہ آخری وصیت ہے، فرماتا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز پڑھو، اے لوگ نماز پڑھو، نماز کا خیال رکھنا، اپنے نوکر چاکر کا جو آپ کے نیچے کام کرے اسے خیال رکھنا، اس کا آپ نے یہی کہا تھا، یہ آخری وصیت ہے۔ ایک بات جو وصیت کی ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ وسلم جو ہے بس نہیں کہا کہ رفیق اللہ کہا، اب انتقال کر گئے تھے، یہ آپ کی آخری نصیحت ہے۔ لیکن آج امت کا 80% طبقہ ایسا نہیں پڑتا۔ جس امت کا یہ حال ہو کہ اس کے 80% لوگ نماز سے چوری کریں، نماز سے غفلت کریں، نماز سے اعراض کریں، وہ امت کیوں کا فلاح پائے گی؟ وہ امت کیوں پر عزت پائے گی؟ ذلیل ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اس کے ذلیل ہوگی، اس کو جو ہے جس کو مارا جائے گا پھر وہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں کتے کی عزت ہے، لوگ کار بٹھا کر جاتے ہیں، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑ لیا ہے، جب تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا توڑ لیا ہے، اللہ کو بھی ہماری بالکل فکر نہیں ہے، بس جو معاملہ ہو۔ تو میں نے کہا، میں نے اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، موجودان کہتا ہے من کے بعد نماز پر سوئے رہتے ہیں۔ کہا اس کی دوسری بھی اس کی برائی ہے، یہ برائی یہ ہے یا قرأ القرآن ویرفضہ، قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے لے لو، اس منع سے رک جاؤ۔ پڑھتا تو ہے، عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے پھر بھی شرک کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں غیبت مت کرو، پھر غیبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ چوری مت کرو، چوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، پھر جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رشتےدار کا حق ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ سے سلوک کرو، ماں باپ سے سلوک نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے لا یقرأ القرآن ویحفظہ، اس آدمی کا جرم یہ ہے قرآن پڑھتا ہے پھر قرآن کا انکار کرتا ہے، اس کا عمل نہیں کرتا۔ قرآن کسی پڑھتا ہے بس قاری ہے، قرآن پڑھنے آ گیا پڑھتا ہے، ورنہ اس کا عمل نہیں کرتا، اس کا یہ معاملہ، اس کا جرم ہے۔ جو آپ نے جو اسراء و معراج کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ پھر میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بیدہ بحر، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، اس پتھر سے وہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے وہ سر اس کا پھٹ جاتا ہے، بھیڑا نکل جاتا ہے، چیخ چلاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پتھر روکتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے پتھر لانے جاتا ہے، پتھر لے کر کے آتا ہے، ابھی لے کے آیا ہی ہے، اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے، بار بار یہی عذاب سے ہو رہا ہے، بار بار سر کو پھاڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ، یہ کون آدمی ہیں جن کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے کہ بار اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، بڑے پتھر سر کو جو اس کو پھوڑا جا رہا ہے، کون آدمی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز سویا رہتا ہے، فرض نماز سویا رہتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز وقت ہو چکا ہے، نماز کو آؤ، اے لوگوں کامیابی کے لیے مسجد میں آؤ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کو آؤ، کامیابی کا آؤ۔ وہ سنتا ہے، اس کے کان میں مؤذن آواز جاتی ہے، لیکن اس کے کان کو جوں تک نہیں ریگتی، تھوڑا احساس نہیں ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، پڑا رہتا ہے۔ لیکن مانتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ایسا کر رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کے کان میں فجر کے مؤذن کی آواز جاتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو سنو تو صحیح، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن کہتا ہے اس کے کان میں آواز آتی ہے، لیکن اس کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے، مسجد کو نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا۔ نماز تو مومن کا معراج ہے، نماز تو کفر اور ایمان کے بیچ میں حد فاصل ہے۔ نماز پڑھتا ہے ایمان والی طرف ہے، نماز پڑھتا ہے ادھر ہے، دو آڑ ہے، یہ ادھر نہ پڑھے گا ادھر آئے گا، نہیں پڑھے ادھر جائے گا۔ نماز تو ایک عہد ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اہل مال سے برباد ہو گئے۔ نماز تو وہ چیز ہے۔ اب وسلم نے جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اب وسلم کی آخری وصیت ہے فرماتا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور نماز تو خیال رکھنا اپنے نوکر چاکر کا جو آپ کے نیچے کام کرے اسے خیال رکھنا، اس کا آپ نے یہی کہا تھا، آخری وصیت ہے۔ ایک بات جو وصیت کی ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ وسلم جو ہے بس نہیں کہا کہ رفیق اللہ کہا اب انتقال کر گئے تھے، آپ کی آخری نصیحت ہے۔ لیکن آج امت کا 80% طبقہ ایسا نہیں پتا، جس امت کا یہ حال ہو اس کے 80% لوگ نماز سے چوری کریں، نماز سے غفلت کریں،
नमाज से एराज करे, वो उम्मत क्यों का फलाह पाएगी, वो उम्मत क्यों पर इज्जत पाएगी, जलील होगी तो नहीं होगी, अल्लाह इसके जलील होगी, इसको जो है इसको मारा जाएगा, फिर वही हो रहा है। आज देखें कुत्ते की इज्जत है, लोग कार बिठा कर ले आते हैं, मुसलमानों की इज्जत नहीं है। वजह इसकी यही है कि हमने अल्लाह ताला से रिश्ता तोड़ लिया है। जब तो अल्लाह ताला ने हमसे अपना तोड़ लिया है, अल्लाह को भी हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, बस जो मामला हो। तो मैंने कहा, मैंने अल्लाह ने फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा कि कुछ लोग इसके सर फोड़ा जा रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, बताया गया कि वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, मौजदान कहता है मन के बाद नमाज पर सोए रहते हैं। कहा इसकी दूसरी भी इसकी बुराई है, ये बुराई ये है या क़राउल कुरान वयरफ़ज़ुहु, कुरान पढ़ता है अभी उसका इनकार करता है। कुरान पढ़ता है, कुरान में अल्लाह कहता है या अय्युहल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ला तुब्तिलू आमालकुम, अपने अमाल को ज़ाया न करो। कुरान पढ़ता है, अल्लाह कह रहा है मा आताकुम रसूल फख़ुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु, कि रसूल तुम्हें जो दे ले लो, इस मत से रुक जाओ। पढ़ता तो है, अमल नहीं करता, अमल नहीं करता। कुरान कहता है कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता, लेकिन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। यह आदमी इस बात को पढ़ता है फिर भी शिर्क कर रहा है। कुरान कहता है कि ए लोगों गीबत मत करो, फिर गीबत करता है। कुरान कहता है कि चोरी मत करो, चोरी करता है। कुरान कहता है झूठ मत बोलो, फिर झूठ बोलता है। कुरान कहता है अब रिश्तेदार का हक अदा करो, अल्लाह का हक अदा करो, नहीं करता। कुरान कहता है माँ बाप से सलूक करो, माँ बाप से सलूक नहीं करता। अल्लाह फरमाता है ला क़राउल कुरान वयरफ़ज़ुहु, इस आदमी का जुर्म ये है कुरान पढ़ता है फिर कुरान का इनकार करता है, उसका अमल नहीं करता। कुरान किसी पढ़ता है बस कारी है, कुरान पढ़ने आ गया पढ़ता है, वरना उसका अमल नहीं करता, इसका ये मामला, इसका जुर्म है। आप फरमाते हैं